محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخی مقامات سے متعلق چینل دیار حرم میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم مشاہدین، آج جس مقام پر ہم موجود ہیں یہ کوئی عام مقام یا علاقہ نہیں ہے۔ اس علاقے کا نام قباء ہے۔ قباء وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے یہیں قیام فرمایا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس علاقے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 14 دن قیام فرمایا۔ قباء دراصل ایک کنویں کا نام تھا۔ اسی کنویں کی نسبت سے علاقے کا نام مشہور ہوا۔ یہ مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر دور جنوب کی سمت میں واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء میں قیام کے دوران اسلامی تاریخ کے چند مشہور واقعات پیش آئے، جن میں سے بعض کا ذکر پچھلے ویڈیوز میں کیا گیا ہے۔ قباء میں قیام کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تھی جو عام مسلمانوں کے لیے بنائی گئی۔ جس جگہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی وہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ ایک خالی جگہ تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اسے عربی زبان میں مربد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالی جگہ کو مسجد بنانے کے لیے منتخب فرمایا۔ قباء 1400 سالوں سے آج تک ایک خوبصورت اور زرخیز زمین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء پہنچنے کے بعد اپنے لیے باغات نہیں بنوائے، محل نہیں بنوایا، پراپرٹی نہیں بنوائی، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوائی۔ اور یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ مخلوق کا تعلق اس کے حقیقی خالق سے جوڑا جائے، مخلوق کا تعلق اس کے حقیقی خالق سے مضبوط بنایا جائے، اور ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کر سکے، اس سے اپنا تعلق مضبوط بنا سکے۔ اس سے اسلام میں مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد جس طرح خالق سے مخلوق کے تعلق کو جوڑتی ہے، اسی طرح مخلوق کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد، امن اور محبت قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مسجد ایک تعلیمی ادارہ ہوتی ہے، ایک مرکزی قیادت ہوتی ہے، ایک مجلس شورا ہوتی ہے۔ اس سے علاقے میں روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء اور مدینہ دونوں جگہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی۔ اس کی تعمیر میں خود شریک رہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر میں روایت فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کی تعمیر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اینٹیں دیکھی تو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جاؤ دوسری اینٹیں اٹھا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ کردار پر غور فرمائیے۔ قائد وہ نہیں جو صرف حکم دے، آرڈر جاری کرے اور ایک جگہ بیٹھا رہے۔ قائد وہ ہوتا ہے جو خود میدان میں اتر کر قوم کے ساتھ کام کرے تاکہ قوم کو حوصلہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ مسجد بناؤ، ایسا ایسا کرو، بلکہ خود تعمیر میں شامل ہوئے، اینٹیں اٹھائی اور قیادت کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ جب
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی تو اس کا قبلہ شمال کی طرف تھا، یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے 16 مہینے کے بعد جب قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا تو مسجد قباء کا بھی قبلہ تبدیل کیا گیا۔ یہ آج کے زمانے کا قبلہ ہے۔ چونکہ مسجد قباء اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس لیے ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس کے بانی اول اور معمار اولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے اس کی تعمیر و تجدید کا خاص خیال رکھا۔ تاریخ میں مسجد قباء کی کئی مرتبہ تجدید و توسیع کی گئی۔ مسجد قباء کی موجودہ عمارت خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کے دور حکومت میں 1986 میں تعمیر کی گئی۔ تعمیراتی کام کے چیف انجینئر ایک ماہر مصری شخص تھے، ان کا نام عبدالواحد الوکیل تھا۔ ان کی بنائی ہوئی مسجدیں جیسے مسجد قباء اور مسجد قبلتین اسلامی طرز تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہیں۔ انہوں نے ہر مسجد کو ایک خاص اور خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا۔ مسجد قباء کو کوفی طرز تعمیر پر بنایا گیا۔ مسجد کی چھت پر چھوٹے، درمیانی اور بڑے سائز کے گنبد بنائے گئے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں خوبصورت کوفی رسم الخط سے ہر گنبد میں لفظ اللہ اور محمد اور 2 صحابہ کرام کے نام لکھے گئے۔ ڈاکٹر عنتر صلحی فرماتے ہیں کہ پرانی مسجد قباء میں سیرت اور تاریخ کے حوالے سے کچھ علامتیں تھیں جن کی طرف نئی تعمیر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ پرانی مسجد کا محراب اصل جگہ پر تھا، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امامت فرمایا کرتے تھے۔ نئی توسیع میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے بڑے گنبد میں 2 کالے سوراخ اس بات کی علامت ہیں کہ اس کے نیچے اصل محراب کی جگہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء سے بہت محبت تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ احادیث مبارکہ میں مسجد قباء کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ کان لہ کاجر عمرہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اور مسجد قباء آنے کی نیت کرے اور پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسجد قباء کی بہت اہمیت تھی، اسی طرح صحابہ اکرام کے نزدیک بھی مسجد قباء کی بہت اہمیت تھی۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ مسجد قباء تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر لوگوں کو مسجد قباء کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ سفر کر کے یہاں آئیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنا میرے نزدیک بیت المقدس میں 2 نماز ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں کو مسجد قباء کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو لوگ سفر کر کے یہاں آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور یہاں آ کر چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنے کے ثواب کو عمرے کے برابر کیوں کیا گیا؟ اہل علم اور محدثین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں 4 مسجدیں ایسی ہیں جنہیں انبیاء اکرام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام مکہ مکرمہ، نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ منورہ، نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین، اور نمبر 4 مسجد قباء مدینہ منورہ۔ اور ان چاروں مسجدوں میں
نمازیں ادا کرنے کی الگ الگ فضیلت ہے۔ مسجد حرام مکہ میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 1000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ میں 250 نمازوں کے برابر۔ تو عمرے کے برابر نماز ادا کرنے کا ثواب، یہ فضیلت مسجد قباء کے حصے میں آئی۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہیں خانہ کعبہ کے دیدار سے روک دیا گیا، طواف سے روک دیا گیا، عمرے سے روک دیا گیا۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے خانہ کعبہ کو بچپن سے دیکھا تھا، اس کی محبت، اس کی عزت و عظمت ان کے دل کی گہرائیوں میں بسی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ سے دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تسلی کی خاطر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے ثواب کو عمرے میں بدل دیا، لیکن اس کی ایک شرط رکھی۔ عمرے میں جس طرح میقات پر پہنچ کر پاک صاف ہو کر احرام باندھا جاتا ہے اور پھر میقات ہی سے عمرے کی یا خانہ کعبہ جانے کی نیت کی جاتی ہے اور پھر خانہ کعبہ پہنچ کر یا مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے گھر کو اس کے لیے میقات بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر اور پھر مسجد قباء کی نیت کر کے اور پھر مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، تب اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ چند وجوہات تھیں جو علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اصل حکمت تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو مسجد قباء کی زیارت نصیب ہو۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لاتے تھے، کبھی پیدل یا کبھی سواری پر، اس لیے اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ اس نے زائرین کی آسانی کی خاطر مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل چلنے کے لیے ایک کشادہ راستے کا انتظام کیا ہے، تاکہ اگر کوئی مسجد قباء پیدل جانا چاہے تو آسانی سے جا سکے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔